لہٰذا میں آج رمضان المبارک پر تذکرہ کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ جس سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں کہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی مہینے کی 21 تاریخ کو داماد مصطفیٰ، شیر خدا، مشکل کشا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور یہیں تک محدود نہیں، بلکہ رمضان المبارک کی ہی 17 تاریخ کو اسلام کی سب سے بڑی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ اسی مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو توریت عطا کی گئی۔ اسی مہینے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انجیل عطا کی گئی۔ اور اسی مہینے میں سب سے آخری کتاب یعنی قرآن مقدسہ کا بھی نزول ہوا۔ سب سے آخری کتاب قرآن مقدسہ کا بھی نزول ہوا۔ یوں تو قرآن مقدسہ اس دنیا میں ہمارے نبی پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں نازل ہوا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں نازل ہوا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن اکٹھا رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اتارا گیا۔ جبھی تو قرآن مقدسہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مقدسہ کا نزول ہوا، وہ قرآن مقدسہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں موجود ہیں۔ فیصلہ کی روشن باتیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مقدسہ رمضان المبارک کی کس رات میں نازل ہوا؟ لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر اکٹھا قرآن رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، وہ کس رات میں نازل کیا گیا؟ تو مسلمانوں، ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدسہ خود ہی کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. سبحان اللہ. یعنی شب قدر میں نازل کیا. پتہ چلا کہ پورا قرآن جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا وہ شب قدر میں نازل کیا گیا. شب قدر میں نازل کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا مضبوط تعلق ہے, کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل کیا گیا. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں ہمارے نبی کے اعلان نبوت کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں یہ قرآن ہمارے نبی پر اس دنیا میں نازل ہوا, اس دنیا میں اترا. قرآن اعلان نبوت کے بعد سے ہی نازل ہونے لگا, لیکن روزہ ہجرت کے بعد رکھنے کا حکم نازل ہوا. روزہ رکھنے کا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوا. حکم ہوا کہ روزہ رکھو ہجرت کے دوسرے سال میں. قرآن ہجرت سے پہلے سے ہی نازل ہونا شروع ہو گیا اعلان نبوت کے بعد. یا یوں سمجھے کہ تقریباً اعلان نبوت کے 15 سال بعد روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا. 15 سال بعد. رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ بزرگان اعظام اولیاء کرام ماہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت خوب کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے, کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے. 61 مرتبہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے رمضان میں 60 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے. اس لیے ہم بھی قرآن شریف کی کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کیا کریں. قرآن شریف پڑھنے سے یا قرآن شریف تراویح کی شکل میں سننے سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تراویح تو تھک جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمت پیدا کرے اپنے اندر اور قرآن شریف کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرے, اور تراویح کی صورت میں بھی قرآن شریف کی تلاوت کیا کرے, اور اس کی تلاوت کو سنا کرے. کیونکہ جب رمضان المبارک میں آپ تراویح کی صورت میں قرآن شریف کی تلاوت سنیں گے, قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں گے, تو یہ قرآن مقدسہ بروز محشر رب کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کرے گا, اور اللہ تعالی اس قرآن مقدسہ کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. اس لیے تراویح کی صورت میں بھی قرآن مقدسہ پڑھا کرے, سنا کرے, اور ایسے بھی قرآن مقدسہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں. دیکھیے مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے شعبان المعظم کے آخری میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ سنو, عنقریب وہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ.
ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات کون سی رات ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ وہ شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان کے روزے عاقل بالغ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ عاقل بالغ آزاد غلام ان تمامی مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی رات کا جو قیام ہے، رمضان المبارک کی رات کی جو عبادت ہے، وہ اصل نفلی عبادت ہے۔ اسی میں تراویح بھی آتی ہے۔ نفلی عبادت فرائض کے بعد رات میں نفلی عبادت جو ہے کثرت کے ساتھ کیا کرے، نفل پڑھا کرے، تراویح پڑھا کرے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، نفل پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھے گا اسے ایک فرض کا ثواب دیا جائے گا، اور جو ایک فرض پڑھے گا اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے نفل بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، اور فرض کو تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہر روزے دار صبر کرتا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے پر وہ صبر کرتا ہے، پانی سامنے ہوتا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، مٹھائیاں سامنے ہوتی ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، پھل فروٹ سامنے ہوتا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، بھوک کی شدت اسے تڑپاتی ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو صبر کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک غربا کی غم خواری کا بھی مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک میں غریب لوگوں کا آپ بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے خیال رکھا کریں، ان کے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، ہر طریقے سے آپ غریب غربا کا بہتر خیال رکھا کریں، کیونکہ اس مہینے میں مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کا رزق بڑھا ہے تو آپ اپنے گاؤں کے، اپنے پڑوس کے، اپنے رشتہ دار کے غریب غربا کا بھی خیال رکھا کریں۔ اور روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کونین کے دولہا فرماتے ہیں، شہنشاہ دو عالم فرماتے ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے روزہ دار کو روزہ افطار بھی کرایا کرے۔ اسے سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے سب کے پاس
اتنی مالی حیثیت نہیں ہے، اتنی مالی استطاعت نہیں ہے، اتنی مالی قوت نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو روزہ افطار کرائیں؟ تو کونین کے دولہا نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا ایک کھجور سے جو روزہ افطار روزہ دار کو کرائے گا اسے اتنا بڑا فائدہ ملے گا، تو پھر جو روزہ دار کو بھر پیٹ روزہ افطار کرائے گا اسے کتنا بڑا فائدہ ملے گا۔ تو کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کو بھر پیٹ کھلائے گا کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا کہ جس کے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، مالی قوت عطا فرمائی ہے، تو روزہ دار کو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، دنیا کو دکھانے کی غرض سے نہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بھر پیٹ روزہ افطار کرایا کرے۔ اگر مالی حیثیت اتنی نہیں ہے تو کم سے کم ایک کھجور سے ہی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کونین کے دولہا نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، جو اللہ کی راہ میں صرف ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ سبحان اللہ، 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ ایک اور روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری بنا دے گا جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اس لیے روزہ رکھا کرے، اگرچہ جسم کمزور ہو جائے لیکن اپنے رب کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزاریے۔ آخری بات آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ دیکھیے، مکاشفۃ القلوب کے اندر ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار کے منہ کی بو، بدبو، خوشبو کیا نکلتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ افطار کے وقت فرشتے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان میں سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہر دن جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری رات میں روزہ دار کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جو
ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کی ہم قدر بھی کریں اور اس کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں اسے بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا روزہ ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔